آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حال ہی میں اپنے ترجمانوں کے ایک اجلاس میں کچھ گفتگو کی ہے جو اخبارات میں بڑے نمایاں طور پہ شائع ہوئی ہے، اور اس گفتگو کے مطابق انہوں نے اپنے ترجمانوں سے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بہت جلد حساب دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے یہ گفتگو کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت 20 سیاستدانوں کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب صرف وزیر اعظم نہیں بلکہ بہت سے وزراء کی پریس کانفرنسوں، گفتگو اور بیانات کا موضوع ہیں۔ تو کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں، تو آج ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو آپ بہت پرانا جانتے ہیں، آپ کا نام وہ ہمیشہ بڑے احترام سے لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ سمیت 20 سیاستدانوں کی زندگی خطرے میں ہے، تو کیا آپ کو احتیاط نہیں کرنی چاہیے؟ شیخ صاحب میرے ذاتی طور پر تو دوست ہیں، میں بھی اس کی عزت کرتا ہوں، وہ بھی میری عزت کرتے ہیں، لیکن آج کل وہ وزیر داخلہ ہیں، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ انہوں نے یہ بات جو کی ہے، میں حیران اس بات پر ہوں کہ ایک طرف ڈیرہ اسماعیل خان کی پولیس مجھے کہتی ہے کہ ہم پر دباؤ ہے کہ فضل الرحمان سے سیکورٹی کلوز کر دو، واپس لے لو، اور دوسری طرف وزیر داخلہ کہتا ہے کہ فضل الرحمان کو خطرہ ہے۔ یہ متضاد صورتحال ہے۔ ایک طرف مجھے خطرہ ہے جس کی بنیاد پر مجھے سیکورٹی فراہم کرنی چاہیے، ایک طرف سیکورٹی واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ میں محفوظ ہوں۔ یہ ساری چیزیں تضادات کو میں کیسے حل کروں؟ تو مولانا صاحب، ماضی میں آپ پر 3 دفعہ تو خودکش حملہ ہوا، ایک دفعہ جو آپ کا گھر ہے اس پر راکٹ سے بھی حملہ ہوا، تو خطرات تو ہیں، ان کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف سیاسی بیان بازی ہے۔ لیکن یہ تو ہمیں بتایا نا کہ جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف اتنی لمبی جنگ لڑی، یہ دعوے کیوں کیے گئے؟ بس صرف ہٹا کے مرجر تک کے محدود تھا، اور جب یہ ہدف حاصل ہو گیا تو دوبارہ ان عناصر کے لیے اسے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ تو جس عناصر سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، پھر ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں دباؤ میں لانے کے لیے اس قسم کے عناصر کو خود راستے تو نہیں دیے جا رہے۔ لیکن مولانا صاحب، وہی عناصر جو ہیں وہ پاکستانی فوج کے جوانوں پر حملے کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز پر حملے کرتے ہیں، آئے دن ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یہ باتیں تو میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں جب بین الاقوامی سطح پر یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیول پر طے ہوتی ہے تو کچھ قربانیاں ایک عظیم تر مقصد کے لیے دینی پڑتی ہیں، تو پھر وہ اس کا پھر ہم سے خراج لیتے ہیں اس کا۔ جی، تو ہم خراج دینے کو تیار ہیں، ہم نے پہلے بھی خراج دیا ہے، ہم نے ساتھ دیا ہے، ہم نے سپورٹ کیا ہے، ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں، ہم نے بھی شہادتیں دی ہیں۔ بڑے بڑے جید علماء کرام ہمارے اسی پاداش میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا میرے اوپر 3 حملے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سے دوست جو ہے، ہمارے حیدری صاحب پر حملہ ہوا، 26 ساتھی ایک ہی حادثے میں شہید ہو گئے سارے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے قربانیاں نہیں دی۔ جی، مولانا نور محمد صاحب ہمارے پارلیمنٹیرین تھے، شہید کر دیے گئے۔ مولانا معراج الدین صاحب ہمارے پارلیمنٹیرین تھے، شہید کر دیے گئے۔ مولانا حسن جان صاحب ہمارے پارلیمنٹیرین تھے، شہید کر دیے گئے۔ جو ہمارے مدارس کے شیوخ الحدیث اور اتنے بزرگ علماء کرام تھے، وہ کس پاداش میں آخر شہادت کے مرحلے سے گزرے ہیں۔ جی، تو یہ حالات اس ملک میں گزرے ہیں اور ہم نے بھی قربانی دی ہے اس ملک کو بچانے کے لیے۔ اس فوج کو اگر ہم سپورٹ نہ کرتے تو یہ تو شاید اتنی بڑی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ جی، تو آپ پر جو خودکش حملے ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ عسکریت کی مخالفت کر رہے ہیں؟ میں اس ملک کے اندر میں آئین کے دائرے میں جد و جہد کا قائل ہوں، ایک بہت بڑی جماعت کے حوالے سے ہوں۔ اگر ایک جماعت کے پلیٹ فارم پر عوام ہیں اور ان عوام کے اندر 3 لاکھ سے زیادہ جید علماء کرام ہوں، اور اس کا فورم کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر مسلح جنگ نہیں لڑنی چاہیے، اور پھر اس کے علاوہ جو وفاق المدارس کے علماء کرام اور مدارس ہیں، اور پھر تمام مکاتب فکر کے مدارس ہیں، اور تمام مکاتب فکر کی جو مذہبی تنظیمیں ہیں، سب کی متفقہ رائے بنائی گئی تھی کہ پاکستان میں مسلح جنگ اور آئین سے ماورا جنگ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سپورٹ اگر مذہبی دنیا کی طرف سے نہ ملتی ان کو تو ان جو مسلح گروپ ہیں ان کی سپلائی لائن نہیں کاٹی جا سکتی تھی۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ جو حکومت کے کچھ وزیر ہیں، نام نہیں میں لیتا کسی کا، وہ آج کل کہتے ہیں کہ آپ جو برطانیہ کی خفیہ ایجنسی ہے MI6،
آپ اس کے ایجنٹ ہیں، جبکہ آپ پر جو 3 خودکش حملے ہوئے وہ ان لوگوں نے کیے جو آپ سے اس لیے ناراض تھے کہ آپ پاکستان میں عسکریت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات بنیادی یہ ہے کہ پہلے تو مجھے اتنا بتاؤ کہ ایم آئی ہے کیا، اچھا، اس کا تعارف مجھے کرایا جائے۔ اگر کسی ملک کی ایک خفیہ ایجنسی ہے، میں ایسے وہ سرائیکے میں کہتے ہیں میں فلانے کو کھندا ہی نہیں، تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جس کے کسی بیان کا میں نوٹس لوں، لیکن اس کے ایک پہلو کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات پہ کیا اثرات پڑیں گے۔ پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ عوام کا ایک حلقہ وابستہ ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی چیز گراؤنڈ پہ نہیں ہے تو اس سے تو خود برطانیہ اور اس کے ایجنسیوں کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے بونگیاں مارنا، نہ کوئی عطا نہ کوئی پتہ، اب میں ان طفل مکتب لوگوں کو کیا جواب دوں یار؟ آپ اس کو طفل مکتب کہہ رہے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، بیچارے بس بولنا جانتے ہیں، اکو بکو مارتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ووٹ لے کے منتخب ہوئے، وزیر بن گئے ہیں وہ۔ وزیر منتخب بھی تو نہیں ہوئے ہیں نا جی، اب کس چیز کے منتخب ہوئے ہیں؟ ایک جعلی حکومت ملک پر مسلط ہے اور آپ کہتے ہیں منتخب ہوئے۔